بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے استاد کے لیے اور ہر ایک مسلمان شخص کے لیے ہماری بات چل رہی تھی حسن نیت سے متعلق، کہ استاد کے بارے میں خاص طور سے ہم یہ بات بیان کر رہے تھے کہ حسن نیت یہ ایک ایسا بنیادی وصف ہے جو استاد کے اندر ضروری ہے کہ وہ پایا جائے۔ کوئی بھی عمل ہو، چاہے وہ دین کا ہو چاہے وہ دنیا کا ہو، انسان کے لیے، مسلمان کے لیے اللہ جل شانہ نے اس کے اندر اس کے لیے اجر رکھا ہے، اس کے لیے ثواب رکھا ہے۔ وہ دنیا کے اندر اللہ جل شانہ کو راضی کرنے اور اس کے اندر حسن نیت کا کسی بھی طریقے سے کوئی بھی پہلو سامنے آ جائے تو انشاءاللہ العزیز وہ ذریعہ نجات بنے گا، وہ عمل ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا۔ تو لہٰذا ہر اعتبار سے ہر ایک عمل کو ہم اللہ جل شانہ کو راضی کرنے والا ہر عمل بنا سکتے ہیں، اس کے اندر حسن نیت ایک فریضہ ہے۔ دیکھیں اس سلسلے میں گزشتہ مجلس کے اندر ہم نے بہت اچھے انداز سے اس پر تفصیلی طور سے بات چیت کی تھی کہ کون سا عمل کس طریقے سے وہ اللہ کو راضی کرنے والا بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی استاد جب اپنے منصب تدریس مسند تدریس پہ بیٹھنا چاہے اور یہ تعلیم اور تعلم سے اس کا ایک یعنی اس کو اختیار کرنا چاہے اور درس و تدریس کا مشغلہ شروع کرنا چاہے تو سب سے پہلے اس کو حسن نیت کا ایک عظیم کردار ادا کرنا ہوگا، اور خالصتاً لوجہ اللہ یہ عمل ایسا ہے جو کہ اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ تو ورنہ دیکھیں کوئی بھی عمل کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنا ہی جو ہے وہ اللہ جل شانہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ کیوں نہ ہو، اللہ جل شانہ نے اس پر کتنے ہی اجر و ثواب کا وعدہ کیوں نہ کیا ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کتنا ہی اچھے انداز سے وہ کیوں نہ ہمارے سامنے آیا ہو اور منقول ہو، اور ہم کتنے ہی اچھے انداز سے اس کو کر رہے ہوں، لیکن اگر باطن یعنی نیت کی طرف اگر یعنی نگاہ ڈالی جائے گی، اگر اس کے اندر حسن نیت پایا گیا اور خالص نیت اس کے اندر پائی گئی تو وہ عمل ہمارے لیے نیکی کا ذریعہ ہوگا، اللہ جل شانہ کے ہاں قرب کا ذریعہ ہوگا، اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا، ذریعہ نجات ہوگا، آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوگا۔ لیکن کوئی بھی آدمی کتنے ہی اچھے انداز سے کوئی بھی عمل کر لے، اور خاص طور سے استاد اپنا تدریس اور یہ تعلیم و تعلم کا عمل جاری رکھے اور اس میں حسن نیت نہ ہو، تو پھر یہ تمام کا تمام کام اللہ جل شانہ کے ہاں نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے، اور اس سلسلے میں جو اور دوسری وعیدیں ہیں وہ اس کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ جل شانہ خالصتاً لوجہ اللہ یہ تعلیم اور تعلم کے سلسلے کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دیکھیے استاد کے لیے، استاد ایک ظاہر ہے کہ کوئی شعبہ یہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، جیسے اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی ایک اچھے انداز سے اس پر روشنی ڈالی تھی کہ استاد کیا چیز ہے، استاد کی اہمیت کیا ہے، استاد کی حیثیت معاشرے میں کیا ہے، اور ایک معاشرے کے کردار میں اور معاشرے کے بناؤ اور اس کے بگاڑ کے اندر استاد کو کیا اہمیت حاصل ہے، اس کے اوپر ایک بہت تفصیل کے ساتھ ہماری بات ہوئی تھی۔ تو لہٰذا ایک اتنا عظیم الشان عمل اور اتنا عظیم الشان ایسا عمل جو کہ وراثت نبوت ہے، اور استاد ایک وارثین انبیاء کے اندر شمار ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ تعلیم اور تربیت کرتا ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام اپنی امت کی اور اپنے لوگوں کی کرتے آئے ہیں، اور وہ وراثت کے طور پر استاد کی
پاس یہ خدمت پہنچی ہے، یہ عظیم الشان ایک ایسا عمل ہے کہ جو کہ قوم کے لیے استاد ایک معمار کی حیثیت رکھتا ہے، اخلاق فاضلہ کی عظیم دولت سے اس کو امت کو سرفراز فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر کی بھی تعلیم دیتا ہے، باطن کی بھی تعلیم دیتا ہے، اور ہر ایک آدمی کو، ہر ایک شاگرد کو، ہر ایک معاشرے میں آدمی کو اپنے فرائض کی ادائیگی کا وہ اہل بناتا ہے۔ دیکھیں، اگر استاد کی تربیت ہوگی تو وہ اچھا تاجر بھی ہوگا، استاد کی تربیت ہوگی اچھا شوہر بھی ہوگا، استاد کی تربیت ہوگی تو اچھا باپ بھی ہوگا، استاد کی تربیت ہوگی تو اچھا پڑوسی بھی ہوگا، استاد کی تربیت ہوگی تو وہ اچھا نمازی بھی ہوگا، استاد کی تربیت ہوگی تو وہ اچھا دنیا کے اندر ہر ایک عمل کو اچھے انداز سے کرنے والا ہوگا۔ لہٰذا استاد ایک عظیم الشان ایک ایسا کام کر رہا ہے کہ جس کے اندر وہ پورے ایک معاشرے کو تشکیل دے رہا ہے، اور ایک ایسے قوم کو وہ تیار کر رہا ہے کہ جو کہ اپنے فرائض میں کسی قسم کی کمی اور کسی بھی قسم کی لچک پیدا کرنے کے روادار نہیں ہے۔ گویا جیسا کہ ہم نے پہلے بھی یہ بات بیان کی کہ وہ پورے ایک معاشرے کو تشکیل دے رہا ہے، پورے ایک ایسے افراد کار پر وہ محنت کر رہا ہے کہ جس کو اگر ہم یہ کہا جائے کہ وہ اسلام کی بحیثیت اسلام کی وہ تعمیر کر رہا ہے، عملی طور سے وہ تعمیر کر رہا ہے، علمی طور سے وہ اسلام کو وہ تعمیر کر رہا ہے، تو یہ بالکل بجا ہے۔ استاد ظاہر ہے کہ ایک ایسا منصب ہے کہ جو کہ دیکھیں کتنا بھی آدمی نصاب کو تبدیل کر لے اور نصاب کے اندر اچھائیاں پیدا کر لے، لیکن اگر استاد کے اندر وہ ذرا سی بھی کمی رہ جائے گی تو کتنا ہی اچھا نصاب اس کے سامنے لے آؤ، طالب علموں کے اندر وہ اچھائی پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا طالب علموں کے اندر اگر کوئی کمال پیدا کر رہا ہے، یعنی ان کے اندر کوئی اچھائی پیدا کر رہا ہے اور ان کو ایک کامل اور مکمل مسلمان اگر بنا رہا ہے تو وہ ایک استاد ہے۔ اور استاد اتنے بڑے عظیم الشان کام کے اندر اگر وہ اللہ جل شانہ کی خوشنودی اور خالص نیت اور رضائے الہی اور اللہ جل شانہ کی خوشنودی کی نیت کو اگر وہ پس پش ڈال دے تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس کے لیے کتنا عظیم نقصان ہے۔ استاد کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تعلیم دینے کا عمل جو ہو وہ ہمیشہ اللہ جل شانہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو سامنے رکھتے ہوئے ہو، اللہ جل شانہ کو راضی رکھنے کے لیے ہو۔ اللہ جل شانہ نے جو ایک فریضہ اس کے لیے متعین فرمایا تھا، اس کی ادائیگی کے لیے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، اللہ جل شانہ کی خوشنودی کی نیت ہو تو انشاءاللہ العزیز اللہ جل شانہ کی رضا بھی حاصل ہوگی، اس کی خوشنودی بھی اس کو حاصل ہوگی۔ اگر وہ دنیا کا حصول چاہتا ہے، اگر وہ شہرت چاہتا ہے، اگر وہ نام و نمود کی نیت چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں کسی نہ کسی درجے میں اس کو ضرور مل جائیں گی، لیکن اخروی لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے جو اس کو ایک عظیم نعمت ملنی چاہیے تھی، ایک عظیم کردار کے اوپر جو اس کو ثواب ملنا چاہیے تھا، جو وہ چیز اس کو قبولیت ملنی چاہیے تھی، وہ اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو استاد کو چاہیے کہ وہ اچھی نیت رکھے اور اچھی نیت رکھتے ہوئے اس بات کو سوچے کہ یہ عظیم ترین منصب مجھے ملا ہے، اس عظیم ترین منصب کی تکمیل میں نے کن امور کو سامنے رکھتے ہوئے اور کن بنیادی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس منصب کے اوپر میں نے بیٹھنا ہے، اس منصب اور اس عہدے کی پاسداری کرنی ہے، اور اپنی اللہ جل شانہ کے سامنے میں نے حاضر ہونا ہے، اور میں کیا ایسی نیت کروں کہ وہ میں اپنے حسن نیت کی وجہ سے اللہ جل شانہ میرے اس عمل کو شرف قبولیت عطا فرما دیں۔ استاد کو کیا نیت کرنی چاہیے؟
استاد کی نیت کیسے خالص ہوگی، استاد کی نیت جو ہے وہ کس طریقے سے اللہ جل شانہ کے ہاں قبولیت کا درجہ رکھے گی، اس کا یہ عمل کیسے قبول ہوگا، وہ انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔